اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال الله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے تجربے میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ انسان موجودہ دور میں جتنے اعلیٰ پیمانے کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اختیار کیے ہوئے ہے وہ سابق ادوار میں تاریخ کے مطالعے کے ذریعے سے بہت کم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے جملہ شعبہ جات میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز انسان اس نافرمانی میں شدت اختیار کر رہا ہے۔ کوئی بھی انسانی زندگی کا پہلو ابھی ایسا باقی نہیں بچا ہے جس میں انسان نے نظام فطرت کے خلاف بھی بغاوت کی اور اخلاقی نظام کے خلاف بھی بغاوت کی۔ ہر نوع کے نظام کے خلاف جن نظاموں کی بنیاد پر انسان کی زندگی اس دنیا میں چلتی ہے ان نظاموں کے خلاف، ان سسٹمز کے خلاف جو نیچرل تھے، جو قدرتی تھے، جو فطری تھے، ان کے خلاف انسان بغاوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک خطرناک انجام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آئیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کا راستہ اختیار کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے، اپنے خدا سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے گاڈ سے غفلت کیوں برتتا ہے؟ مذہب سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ مذہبی تعلیمات سے اپنے آپ کو کوسوں دور کیوں کر رہا ہے؟ اخلاقیات سے اپنے آپ کو عاری کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایسے کچھ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی نہایت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو کلپ میں ان چند امور پر بات کرنے کی کوشش کی جائے کہ مختصر۔ دیکھیے، میں جہاں تک غور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کائنات میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی کنفیگریشن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، جب انسان اس حیثیت سے اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے اس کے جاننے سے، تو انسان جو ہے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی کتب ہیں، وہ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے اتاری گئی ہے۔ اگرچہ کہ ان مذہبی کتب میں سے بیشتر کتب جو ہیں، بیشتر کیا اکثر تحریفات کی زد میں آ کر اپنے پیغام جو اصلی تھا اس کو کہیں گم کر بیٹھی
لیکن پھر بھی ان کے مطالعے سے انسان پر یہ بات ضرور منکشف ہوتی ہے کہ انسان تیری حیثیت کیا ہے خدا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ قرآن مجید جو آخری صحیفہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، انسان کو اپنی حیثیت سے باخبر کرتا ہے کہ انسان، تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، لم یکن شیئا مذکورا، تو ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اور جو میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ چاہتا ہے کہ تیرے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ تو نے جو اپنے آپ کو نافرمانیوں میں لگا کر اپنے آپ کو ایک بوجھ تلے دبایا ہوا ہے، اس بوجھ سے تجھے آزاد کریے۔ پروردگار کی منشا یہ ہے، پروردگار کی چاہت یہ ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان تجھے بہت کمزور پیدا کیا ہے، تو نہایت نحیف ہے۔ یہ تو اللہ ہے جو تجھے ڈھیل دیتا ہے، ورنہ تو جو نافرمانی اختیار کرتا جاتا ہے، اللہ چاہے تو تجھے پکڑ لے، شدت کے ساتھ پکڑے۔ ان بطش ربک لشدید، اس پروردگار کی پکڑ جو ہے نہایت سخت ہے۔ گویا کہ انسان کو باور کیا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی اختیار مت کر، اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو سمجھ، اپنی حیثیت کو جان اور پہچان۔ انسان کی حیثیت پہ اگر بات کی جائے سائنس کے حوالے سے بھی، یہ مجھے ہی چند دن پہلے خبر موصول ہوئی ہے، بہت بڑے کالمنسٹ ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، مفتی سمیع اللہ ملک صاحب، جو ان موضوعات پہ لکھتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے آرٹیکلز چھپتے ہیں۔ ان کا مجھے ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاس اینجل کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ابراہیم، انہوں نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزع کے شکار پر 5 سال میں 1200 تجربے کیے۔ اپنے کالم میں لکھتے ہیں محترم سمیع اللہ ملک صاحب، اور اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے شیشے کے باکس کا ایک انتہائی حساس ترازو بنایا، وہ مریض کو اس ترازو پر لٹاتا ہے اور مریض کی پھیپھڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم ان کے جسم کا وزن کرتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر جو آکسیجن موجود ہوتی ہے اس کا وزن کرتا ہے، اور پھر اس کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ مرنے کے فوراً بعد اس کا وزن نوٹ کر لیتا ہے میت کا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے سینکڑوں تجربات کرنے کے بعد اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن جو ہے وہ 21 گرام ہے۔ انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے جو پھیپھڑوں کے اندر، پھیپھڑوں کے کونوں، خدروں اور درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے۔ اور جب انسان کو موت آتی ہے، موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی تہوں میں چھپی اس 21 گرام 21 گرام آکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے، اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ کیا وہ لکھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ 21 گرام کتنے ہوتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ 21 گرام جو ہوتے ہیں، یہ مکئی جو ہم مکی جسے کہتے ہیں میز، اس کے 14 چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ ایک ٹماٹر یا پیاز کی ایک پرت ہوتی ہے، اس کا وزن بھی یہی 21 گرام ہوتا ہے۔ ریت کی 6 چٹکیاں جو ہوتی ہے یا 5 ٹشو پیپر جو ہے، ان کا وزن بھی اسی 21 گرام ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کیا ہم بھی کیا لوگ ہیں کہ 21 گرام کا انسان، 21 گرام کا انسان خود کو
खरबों टन वजनी कायनात का खुदा समझता है। ये है मुझ जैसे समेत सब इंसानों की औकात। ये इंसान की हैसियत है। डॉक्टर इब्राहिम ने ये रूह का वजन करने के बाद इंसान को उसकी औकात से साइंटिफिकली जो है वाकिफ किया कि तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। 21 ग्राम का इंसान है, लेकिन उस खुदाए मालिक जुल जलाल के खिलाफ बगावत का अलम खड़ा किए हुए। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमें इन बातों को समझना चाहिए कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए यही दुरुस्त तरीका है, संजीदा तरीका है, बेहतरीन तरीका है कि हम अल्लाह की तरफ पलटें, उसकी इबादत करें। आज माह सियाम के महीने में दुआएं करें, बख्शिश कराएं अपनी, और एक मुसम्मम इरादा करें कि आज के बाद हमारी जिंदगी का कोई लम्हा नाफरमानी में नहीं गुजरना चाहिए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।